بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج سے ہم شرح میت کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نحو میر، ہدایت النحو اور کافیہ اس کو مکمل پڑھا۔ اس میں ہم جو اصول پڑھ چکے ہیں ان کا عملی طور پر اجرا کریں گے، اور اس میں یہ ہے کہ جو اصول ہم نے پڑھے ساتھ ساتھ ان کو ہم اپلائی بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے جو بھی عبارت آئے گی اس کی عملی ترکیب بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی شرح میت کا خطبہ۔ مصنف نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملہ، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کی شامل نعمتوں اور کامل نعمتوں پر۔ الصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اور رحمت کاملہ نازل ہو انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی چنی ہوئی آل پر۔ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ مئۃ عامل۔ آپ جان لیں کہ نحو میں مذکور عوامل، جیسا کہ شیخ امام زمانے کے علماء میں سے افضل عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے تالیف کیے، 100 عامل ہیں۔ اللہ ان کی مٹی کو سیراب کرے، جنت ان کا ٹھکانہ بنائے۔ لفظیات و معنویات، ان میں سے بعض لفظی ہیں اور بعض معنوی ہیں۔ فاللفظیات منہا علی ضربین، لفظی عوامل کی 2 قسمیں ہیں، سماعیات و قیاسیات، ان میں سے بعض سماعی ہیں اور بعض قیاسی ہیں۔ فالسماعیات منہا 91 عاملا، سماعی 91 عامل ہیں، والقیاسیات منہا 7 عوامل، اور قیاسی 7 ہیں۔ والمعنویات منہا عددان، اور معنوی 2 ہیں۔ وتتنوع السماعیات منہا علی 13 نوعا، پھر ان میں سے جو سماعی ہیں ان کی آگے 13 انواع ہیں، آگے ان کی تفصیل آ جائے گی۔ ابھی آج کے سبق میں ہم مقدمہ، اس کا ترجمہ اور اب اس کی ترکیب، ساتھ ساتھ جو اصول ہم مذکورہ 3 کتابوں میں پڑھ چکے ان کا اجرا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی عبارت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عبارت میں سب سے پہلا جو کلمہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے با۔ اس با کے بارے میں ہم بنیادی طور پر چند حوالوں سے بحث کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ با جو ہے لفظ مستعمل ہے، ترکیب میں آیا ہوا ہے، لفظ مستعمل کی کون سی قسم ہے، یعنی مفرد ہے یا مرکب۔ تو 3 طریقوں سے لفظ مستعمل ہے با، آگے جی صرف با اگر دیکھا جائے تو با کیا ہے، مفرد یا مرکب؟ مفرد ہے۔
مفرد کو اور کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھی؟ 3۔ کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ ان 3 اقسام میں سے با کون سی قسم ہے؟ با جی حرف ہے۔ حرف کی علامت کیا ہے؟ اس میں اسم فعل کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات ہم اس سے یہ کریں گے کہ اعراب و بنا کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ با معرب ہے یا مبنی؟ مبنی۔ مبنی کی ہم نے پھر 2 قسمیں پڑھی، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل۔ ان 2 میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ مبنی الاصل ہے۔ مبنی الاصل کی پھر آگے ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ یہ ان میں سے کون سی قسم ہے؟ پہلی بات آ چکی کہ یہ حرف ہے تو یہ ہوگا تمام حروف میں سے۔ تیسری بات ہم اس اعتبار سے کریں گے کہ یہ عامل ہے یا معمول ہے۔ عامل ہے یا معمول۔ لیکن اس سے پہلے چلیں ایک بات اور دیکھ لیتے ہیں کہ با مبنی ہے، مبنی الاصل ہے اور اصل کی قسم تمام حروف میں سے ہے۔ یہ حرکت پر مبنی ہے یا سکون پر مبنی ہے؟ تو یہ ہے جی مبنی علی حرکت، اور وہ حرکت کون سی ہے؟ کسر۔ مبنی علی کسر۔ یہ کسرہ پر مبنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہماری جو تیسری بات ہے اس کا تعلق ہے با کے عامل یا معمول ہونے سے۔ تو جی حروف کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی۔ جب یہ آ گیا کہ تمام حروف میں شامل ہے تو حروف عامل ہوتے ہیں یا غیر عامل؟ حروف ان کی بعض اقسام عاملہ ہیں، بعض غیر عاملہ ہے۔ تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چونکہ یہ ما بعد میں عمل کر رہا ہے اس لیے یہ ہوگا حروف عاملہ میں سے۔ با عامل ہے جی۔ پھر عامل کی ابھی ہم نے نحمیر میں بھی ویسے اس کی ہم نے تقسیم پڑھی بالتفصیل، اور ابھی بھی مصنف نے فرمایا کہ عوامل 2 قسم کے ہیں، لفظی اور معنوی۔ پھر لفظی کی 2 قسمیں ہیں، سماعی اور قیاسی۔ تو یہ با کون سا عامل ہے؟ یہ لفظی ہے یا معنوی؟ جی با لفظی عامل ہے۔ سماعی ہے یا قیاسی؟ اور سماعی میں پھر ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں، اسماء عاملہ، افعال عاملہ، حروف عاملہ۔ تو ظاہر ہے یہ تمام حروف میں سے ہے تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ حروف کے ساتھ ہوگا۔ اور حروف کی پھر آگے 5 قسمیں ہیں، حروف جارہ، مشبہ بالفعل، ما ولا، لا نفی جنس اور حروف ناصبہ۔ ان 5 میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ جارہ۔ لیں جی، اسی کے ضمن میں ہمارے سامنے ایک قاعدہ اور ضابطہ بھی آ جاتا ہے کہ با جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ایک حرف جر ہے اور یہ خود کسرہ پر مبنی ہوگا۔ جہاں بھی آئے گا یہ خود کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا، اس پہ اور کوئی اعراب نہیں آئے گا۔ اس طرح ہم قسم میں بھی کہتے ہیں باللہ لا افعلن کذا۔ ہم نے آگے اس کی مثالیں پڑھنی ہیں، آگے آ رہا ہے جب اس کا بیان، مررت بزید کتبت بالقلم بہ داء، ٹھیک ہے جی۔
اسی طرح انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تو ان تمام مثالوں کے اندر آپ ملاحظہ کریں با خود کیا ہے، مکسور آ رہا ہے، یہ مبنی علی الکسر ہوگا۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے جی اسی کے ساتھ ملا ہوا اسم، با ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ عامل ہے جارہ ہے۔ دوسرا کلمہ کیا ہے جی، اسم۔ اسم کے بارے میں ہم یہ بنیادی بحث کرنے کے بعد پھر اس کی ترکیب کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کلمات ثلاثہ میں یہ کیا ہے، لفظ مفرد ہے، مفرد۔ اچھا، تو مفرد کی کون سی قسم ہے، اسم فعل حرف، اسم ہے۔ اب اسم جب ہم نے کہہ دیا تو ظاہر ہے اس کا ما قبل کے ساتھ تعلق جڑے گا علامت کے طور پر، تو بات واضح ہو جائے گی۔ اب یہ اسم کیا ہے، کیسے ہے، اس پر حرف جر داخل ہے، علامت کیا ہے، حرف جر کا اس پر داخل ہونا۔ اچھا، ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ یہ اسم ہے، حرف جر داخل ہے، تو ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ معرب ہے یا مبنی، معرب ہے۔ معرب کی ہم نے دو قسمیں پڑھی، ایک فعل مضارع اور دوسرا اسم متمکن۔ ظاہر ہے یہ مضارع نہیں، ہم نے پہلے اسم کہہ دیا ہے، تو یہ کیا ہوگا، اسم متمکن۔ اسم متمکن، اسم متمکن کی ہم نے 16 قسمیں پڑھی، ان 16 قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، جاری مجرا صحیح ہے، جمع مکسر منصرف ہے، بقیہ اقسام میں سے ہے، تو یہ کون سی قسم ہے جی، مفرد منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح، یہاں مفرد منصرف صحیح کی کون سی حالت ہے، حالت جری۔ حالت جری، جر کس وجہ سے آیا، با حرف جر کی وجہ سے۔ اسی کے ضمن میں ہم ایک قاعدہ اور ضابطہ ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ جو کلمہ مجرور ہوگا، ہم نے ہدایت النحو، کافیہ اور نحو میر تینوں میں یہ بات پڑھی کہ جو بھی اسم مجرور ہوگا اس پر جر آنے کی دو وجہ میں سے ایک وجہ پائی جائے گی، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا اس سے پہلے مضاف ہوگا۔ جو کلمہ مجرور ہوگا تو مجرور سے پہلے یا تو کیا ہوگا، حرف جر ہوگا یا مضاف ہوگا۔ تو یہ مجرور کیوں ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اس کی تیسری بات کی طرف۔ یہ عامل ہے یا معمول، ابھی ہم نے کہا یہ حالت جری میں ہے اور جر با کی وجہ سے آیا، تو یہ کیا بن رہا ہے یہاں، معمول۔ ابھی ما بعد کے ساتھ اس کا تعلق دیکھیں گے تو اس اعتبار سے یہ عامل بھی بنے گا۔ تو ابھی ہم اس کا معمول والا تعلق دیکھتے ہیں۔ معمول کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معمول اصلی
مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی جو ہم نے اقسام پڑھی، 8 مرفوعات ہیں، 12 منصوبات ہیں، 2 مجرورات ہیں. تو وہ اقسام کیا کہلاتی ہیں؟ معمولات اصلیہ. یا معمول ہوگا طبعی، وہ جو توابع کی ہم نے 5 قسمیں پڑھی، صفت، عطف بالحروف، تاکید، بدل، عطف بیان، انہیں کہتے ہیں معمول طبعی. معمول طبعی، معمول اصلی، معمول طبعی. تو یہ کون سی قسم ہے؟ معمول اصلی ہے یا طبعی ہے؟ اصلی ہے، چونکہ یہ ڈائریکٹ عامل کے ساتھ ملا ہوا ہے. معمول اصلی کی پھر ابھی میں نے آپ کو بتایا 3 قسمیں ہیں، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات. یہ کون سی قسم ہے؟ مجرورات. مجرورات کی پھر ابھی آپ کو 2 قسمیں بتائیں، مجرور بحرف جر اور مجرور بالاضافہ. حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا یا اضافت کی وجہ سے؟ یہاں یہ کس وجہ سے مجرور ہے؟ حرف جر کی وجہ سے. یہ ہوگا جی مجرور بحرف جار. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اس کی دوسری حیثیت کی طرف. یہ تھی ما قبل کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے. اب دیکھتے ہیں ما بعد کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے کہ اسم اور اسم جلالت جو ہے اس کا باہمی تعلق کیا بن رہا ہے. تو ترکیب میں با حرف جار ہے، اسم جو ہے یہ مضاف ہے، اسم جلالت مضاف الیہ ہے. اسم جلالت مضاف الیہ ہے. اچھا جی، اب ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ مضاف ہے؟ لفظ اسم مضاف ہے، اسم جلالت مضاف الیہ، پتہ کیسے چلا؟ تو یاد رکھیں کہ اس حوالے سے قاعدہ ہے، جب 2 اسم اکٹھے ہو جائیں، 2 اسم اکٹھے ہو جائیں، ان میں سے پہلا اسم نکرہ، یعنی اکٹھے ہونے سے پہلے وہ نکرہ تھا، اب اضافت کے ساتھ یعنی ما بعد پہلا اسم نکرہ اور دوسرا معرفہ ہے، تو وہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. 2 اسم اکٹھے ہوں، ان میں سے پہلا نکرہ یعنی ترکیب میں آنے سے پہلے وہ نکرہ تھا، اب ترکیب میں آ گیا، ما بعد اسم معرفہ ہے، تو ان میں جو تعلق قائم ہوگا ترکیبی، وہ تعلق کیا ہوگا؟ مضاف اور مضاف الیہ والا ہوگا. اب دیکھیں یہاں اسم ترکیب میں آنے سے پہلے یہ کیا ہے؟ نکرہ. اسم جلالت معرفہ، تو ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ مضاف. اب ہمیں اس بات کی کیسے پہچان ہوگی کہ یہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ؟ تو آپ نے کافیہ میں، ہدایت النحو میں، نحومیر میں معرفہ کی 6 اقسام پڑھی. کتنی اقسام؟ 6 اقسام. کون کون سی؟ مضمرات، اعلام، مبہمات. مبہمات کے تحت پھر 2 قسمیں آئی تھیں، اسماء اشارات اور اسماء موصولہ. ٹھیک ہے جی، چلیں ان 2 کو شمار کر لیں تو 4 ہو گئیں. 5ویں معرف باللام، 6ٹی معرف بالندا، اور 7ویں معرف بالندا کو چھوڑ کر باقی 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. یہ ٹوٹل 7 قسمیں بن گئیں. آپ دیکھ لیں کہ کوئی چیز ان 7 قسموں میں سے نہیں ہے تو وہ نکرہ ہے. اب یہ اسم ترکیب میں آنے سے پہلے کیا ہے؟ نکرہ، کیونکہ نہ تو یہ مضمرات میں سے ہے، نہ اعلام میں سے ہے، نہ اسماء اشارات میں سے، نہ اسماء موصولہ، نہ معرف باللام، نہ معرف بالندا، اور ترکیب میں آنے سے پہلے نہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف. اس لیے یہ نکرہ ہوا. جب نکرہ ہے، ما بعد اسم معرفہ ہے، اب جب ترکیب میں آ گیا تو ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ مضاف بنا دیا. ٹھیک ہے جی. تو
مضاف ہونے کے اعتبار سے یہ کیا ہوگا؟ عامل. ما قبل کا مجرور ہونے کے اعتبار سے یہ معمول ہے جس طرح ہم نے یہاں بنایا, اور مضاف ہونے کے اعتبار سے یہ کیا ہوگا؟ عامل. اچھا جی, عامل کی پھر دو قسمیں ہیں جی, عامل لفظی, معنوی. تو یہ کون سا عامل ہے؟ یہ لفظی عامل ہے. لفظی کی پھر دو قسمیں ہیں, سماعی اور قیاسی. یہ کون سا ہے؟ قیاسی. یہ قیاسی ہے. قیاسی کی پھر آگے 7 اقسام ہیں. قیاسی عوامل کتنے ہیں؟ 7. ان 7 میں سے یہ کون سا ہے؟ ہم نے پہلے لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ مضاف ہے. وہ 7 عوامل کون سے ہیں قیاسی؟ فعل مطلقاً, چاہے معروف ہو یا مجہول, لازم ہو یا متعدی, مصدر, اسم فاعل, اسم مفعول, صفت مشبہہ اور مضاف اور اسم تام. تو ان 7 میں سے یہ کون سا ہے جی؟ مضاف ہے, قیاسی ہے, مضاف ہے. اچھا جی, مضاف کیا عمل کرتا ہے؟ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. اب اس میں جلالت جو ہے, اس کو ترکیب میں ہم کیا بنائیں گے جی؟ یہ اس کا مضاف الیہ بنے گا, لیکن چونکہ بات ہماری یہاں تک ختم نہیں ہو رہی, ماں بعد کے ساتھ بھی تعلق قائم ہو رہا ہے, تو اس کو ہم ترکیب میں بنائیں گے موصوف. یہ کیا ہوگا جی؟ اس میں جلالت موصوف. اچھا جی, ہم نے موصوف بنا تو دیا, لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ چیز موصوف ہے؟ ہم نے اسے موصوف ہی کیوں بنایا؟ اس کے حوالے سے ایک قاعدہ ہے. آپ نے جب توابع کی بات پڑھی صفت کے اعتبار سے, تو وہاں آپ نے یہ بات پڑھی کہ صفت اور موصوف چند چیزوں میں, اگر صفت بحال ہی ہو تو 10 چیزوں میں, بحال متعلق ہی ہو تو 5 چیزوں میں صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے. اسی سے یہ قاعدہ اخذ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی کلام میں 2 معرفہ اکٹھے ہو جائیں, 2 معرفہ اکٹھے ہو جائیں اور ان کا ترجمہ کرتے وقت ترجمہ موصوف صفت والا بن رہا ہو, تو پھر ان کو آپس میں موصوف اور صفت بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ موصوف اور صفت بنائیں گے. یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ اگر ترجمہ مبتدا اور خبر والا بنتا ہے تو پھر مبتدا اور خبر بنائیں گے, پھر موصوف اور صفت نہیں بنائیں گے. قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. تو یہاں اللہ الرحمن, یہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے, اس لیے کیونکہ اس میں جلالت معرفہ, الرحمن معرفہ, 2 معرفہ اکٹھے ہو گئے, اور ترجمہ جو ہے یہاں موصوف صفت والا بن رہا ہے, تو اس کو ہم کیا بنا دیں گے؟ موصوف اور صفت بنا دیں گے. اچھا جی, اچھا اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے ہم اس میں جلالت سے دیگر ابحاث کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ اس میں جلالت جی کلمات ثلاثہ, یعنی اگر ہم اکیلے اس میں جلالت کو دیکھیں, لفظ کیا ہے؟ لفظ مفرد,
مفرد کی کون سی قسم؟ اسم کیا ہے جی؟ اسم۔ علامت کیا ہے؟ علامت ترکیبی تعلق سے ظاہر ہوتی ہے، تو وہ تعلق ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ موصوف بن رہا ہے صفت، تو موصوف ہونا یہ کیا ہے؟ اس کی علامت ہوگی۔ اچھا، جب یہ اسم ہمارے سامنے آ گیا، ہم دوسری بات اس کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ اس میں جلالت یہ مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ مورب ہے۔ اس میں جلالت مورب کی پھر دو قسمیں ہیں، فعل مضارع نون جمع مؤنث اور تاکید سے خالی ہو، اور اسم متمکن۔ ظاہر ہے جب ہم نے اس کو پہلے اسم طے ہو چکا تو پھر ظاہر اس میں متمکن ہوگا۔ اب اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے یہ کون سی قسم بنے گا؟ مفرد کون سی حالت میں ہے؟ یہ حالت جری میں ہے۔ جر کس وجہ سے آیا ہے؟ مضاف کی وجہ سے۔ اسم مضاف کی وجہ سے۔ مجرورات دو ہی ہیں نا اصلی اعتبار سے، مجرورے یا تو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا یا اضافت کی وجہ سے، تو اسم جو ہے یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور اس میں جلالت جو ہے یہ مضاف کی وجہ سے مجرور ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں جلالت یہاں عامل ہے یا معمول ہے؟ عامل ہے یا معمول؟ جب ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، اور مجرورات معمول ہوتے ہیں تو یہ بھی معمول ہوگا۔ پھر معمول اصلی ہے یا طبعی ہے؟ مجرورات خود، ٹھیک ہے، یہ توابع میں سے نہیں ہے تو مجرور اصلی ہوا، معمول اصلی۔ اصلی کی کون سی قسم ہے؟ مرفوعات میں سے، منصوبات میں سے، مجرورات میں سے۔ ہم نے ادھر حالت جری کا تعین کر دیا تو یہ مجرورات میں سے ہوگا۔ مجرورات کی پھر دو قسمیں، مجرور بحرف جر، مجرور بالاضافت۔ یہ مجرور بالاضافت ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی؟ اچھا جی، آگے جی الرحمن۔ الرحمن میں الف لام جو ہے یہ برائے تعریف ہے۔ رحمان صیغہ صفت ہے۔ کون سی؟ صفت مشبہہ، صفت مشبہہ۔ اچھا، صفت مشبہہ یا دیگر جو صیغہ ہے صفات ہیں، ان کے استعمال کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ اسے ہم ترکیب کا حصہ تب بنائیں گے جب اس میں فاعل، اور اگر وہ اس میں مفعول ہے تو نائب فاعل نکال لیں گے۔ صیغہ صفت جب ترکیب میں آئے تو ترکیب میں وہ جز جملہ تب بنے گی، تب اسے جملہ کا جز بنانا درست ہوگا کہ جب اس میں ہم فاعل ضمیر مانیں یا نائب فاعل۔ تو فاعل یا نائب فاعل کے بغیر اسے جز جملہ بنانا درست نہیں ہوگا۔ تو یہاں ہم الرحمن کو اس میں جلالت کی صفت بنا رہے ہیں، تو کیسے بنائیں گے؟ رحمان صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل،
جو اسم جلالت کی طرف لوٹ رہی ہے. تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ اسم جلالت کی پہلی صفت بن جائے گی. اسم جلالت کی پہلی صفت بن جائے گی. اچھا جی، اب آپ کو یاد ہے کہ ہم نے قافیہ میں اور ہدایت النحو میں صفت مشبہ کی 18 صورتیں پڑھی تھیں. صفت خود معرف باللام ہو، صفت خود غیر معرف باللام ہو، پھر معرف باللام ہے یا غیر معرف باللام ہے، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کی 3 صورتیں پڑھی تھیں. کون کون سی؟ اس کا معمول معرف باللام ہوگا یا مضاف ہوگا یا ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا. تو یہ 6 صورتیں بنی تھیں. اور پھر ان میں سے ہر ایک کی مزید 3 صورتیں کہ وہ حالت رفع میں ہوگا معمول یا حالت نصبی میں ہوگا یا حالت جری میں. ٹوٹل 18 صورتیں پڑھی تھیں. ان 18 صورتوں میں سے آگے جب ان کے احکام پڑھے تھے تو مصنف نے ان کے 5 قسم کے احکام بیان کیے تھے. ممتنع، مختلف فی، کبھی، احسن اور حسن. یہ 5 قسم کے احکام بیان کیے تھے. سوال یہ ہے کہ یہ ان 5 قسم کے احکام میں سے کس حکم کے تحت آتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان 5 قسم کے احکام میں سے کسی کے ساتھ متعلق نہیں. یہ جو وہ 18 صورتیں ہیں ان میں سے کسی کے تحت آتی ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان 18 اقسام کا تعلق اس معمول کے ساتھ ہے جو معمول ظاہر ہو، اور یہاں اس میں ظاہر موجود ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ان 18 اقسام میں سے کسی قسم کے ساتھ متعلق نہیں ہوگی. اچھا جی، اب ہم اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رحمان، ہم نے اس کو پہلی صفت تو بنا دیا. اگر ہم اس اکیلے کو دیکھیں تو لفظ مفرد ہے. لفظ مفرد، مفرد کی کون سی قسم؟ اسم. علامت کیا ہے؟ الف لام کا آنا. جب اسم بنا دیا ہم نے، اب ہم دوسری طرف آتے ہیں. یہ معرب ہے یا مبنی؟ معرب ہے. یہ کیا ہے جی؟ معرب ہے. معرب کی 2 قسموں میں سے لازمی بات ہے، ہم نے اسم بنایا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں متمکن. اس میں متمکن. اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے یہ کون سی قسم بنے گی؟ یہ مفرد منصرف سے ہی تو نہیں بنے گی، بلکہ یہ بنے گی غیر منصرف. رحمان کون سی قسم بنے گی؟ غیر منصرف. آپ نے ہدایت النحو اور قافیہ دونوں میں اس کے حوالے سے پڑھا کہ الف لام اگر صفت میں ہوں، ٹھیک ہے جی، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط، اس میں اختلاف پڑا تھا کہ بعض کے نزدیک اس کی مؤنث فعلانہ ان کے وزن پر نہ ہو، اور بعض کے نزدیک اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر ہونی چاہیے. تو جن کے نزدیک مؤنث فعلانہ ان کے وزن پر نہیں ہونی چاہیے، ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، کیونکہ رحمان کی مؤنث آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، رحمان کی مؤنث آتی ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا جی؟ غیر منصرف.
اب غیر منصرف کے بارے میں یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کے بارے میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، کسرہ اور تنوین نہیں آتے، لیکن یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون کے نیچے کسرہ تو آ رہا ہے، پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے غیر منصرف کے احکام ہدایت النحو اور قافیہ میں جہاں مکمل کیے، وہاں آخر میں مصنف نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا یہ دوسرے کلمے کی طرف مضاف ہو تو پھر اس پر کسرہ آئے گا، پھر کسرہ آ جائے گا۔ اب چونکہ اس پر الف لام آیا ہوا ہے اس لیے اس پر کسرہ بھی آ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کس حالت میں ہے؟ یہاں حالت جری میں ہے۔ اچھا جی، اب تیسری بات، یہ عامل ہے یا معمول؟ معمول ہے۔ اچھا، معمول کے بارے میں پھر سوال ہوگا، معمول اصلی ہے یا طبعی؟ طبعی ہے۔ بھئی اس پر کوئی ڈائریکٹ عامل تو داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جلالت کی یہ صفت بن رہا ہے، اس سے پہلے تو اس میں جلالت آیا ہوا ہے اور وہ اس میں عامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم پھر کیا بنائیں گے؟ معمول طبعی بنائیں گے۔ اور معمول طبعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ صفت، عطف، تاکید، بدل، عطف بیان، یہ ان میں سے کیا ہے؟ صفت۔ اور صفت کی پھر ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی، بحالہ، بحال متعلقہ۔ یہ کون سی صفت ہے؟ بحالہ۔ اور بحالی میں ہم نے پڑھا تھا کہ 10 چیزوں میں وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب میں یعنی رفع نصب جر، یہاں موصوف کا اعراب کیا ہے؟ مجرور، تو اس کا اعراب بھی مجرور۔ تو اسی سے ہمارے سامنے ایک اور قاعدہ بھی آ گیا، اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ معمول طبعی کا اعراب جو ہے معمول اصلی کے تابع ہو کر آتا ہے، یعنی یہاں اس پر جو جر آیا ہوا ہے اس جر کی وجہ یہ اسم یہ نہیں ہے، اس میں جلالت ہے، اور اس میں جلالت کا اعراب چونکہ مجرور ہے اس وجہ سے اس پر بھی جر آیا ہوا ہے، اور وہ معمول ہے مضاف کا، تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا یہ موصوف کا اعراب جر ہوا تو اس کی صفت کا اعراب اس کے چونکہ تابع ہو کر آنا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ جر ہوگا۔ دوسری چیز، مفرد تثنیہ جمع ہونے میں بھی صفت کیا ہو؟ موصوف کے تابع ہو، تو مفرد موصوف جو ہے اسی حوالے سے صفت جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ واحد۔ تعریف و تنکیر میں معرفہ معرفہ، اور تذکیر و تانیث میں مذکر مذکر، ٹھیک ہے جی۔ لیں جی، یہی ساری بات جو ہے وہ الرحیم میں بھی ہے، لیکن یہاں صرف ایک فرق آئے گا کہ رحیم اس میں متمکن کی کون سی قسم بنے گا؟ مفرد منصرف صحیح۔ اور باقی اسم ہے، علامت الف لام ہے، اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح حالت جری میں ہوگا، اور جر کس وجہ سے ہے؟ موصوف کے تابع ہونے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح معمول طبعی ہوگا، صفت ہوگا، صفت بحال ہی ہوگا، اور بیک وقت 4 چیزوں میں یہ موصوف کے تابع ہے، معرفہ ہونے میں، مذکر ہونے میں، مجرور ہونے میں، اور واحد ہونے میں، ٹھیک ہے جی۔
ترکیب میں ہم اسی طرح کریں گے. رحیم صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر جو ضمیر لوٹ رہی ہے موصوف کی طرف، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گی؟ اس میں جلالت کی صفت ثانیہ. صفت ثانیہ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف کا مضاف الیہ بن جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور بات دہرا لیتے ہیں جو ہم نے قافیہ ہدایت النحو دونوں میں پڑھی، نحویر میں بھی، اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ صفت جو ہے موصوف میں یا تو تخصیص کا فائدہ دے گی یا توضیح کا فائدہ دے گی، اور یا پھر ان سے ہٹ کے محض مدح کے لیے آئے گی، محض ذم کے لیے آئے گی، یا تاکید کے لیے آئے گی. یہاں الرحمن الرحیم ہم نے ان کو صفات بنایا اس میں جلالت کی، تو یہ ان پانچوں میں سے کیا ہیں؟ یہ تخصیص کے لیے نہیں ہے، کیونکہ تخصیص کا تعلق ہوتا ہے نکرہ کے ساتھ، اور اس میں جلالت معرفہ ہے. معرفہ میں توضیح ہوتی ہے، لیکن توضیح وہاں جہاں اس کی ضرورت ہو، یہاں نہیں ہے. تو پھر یہاں کس لیے ہے؟ محض مدح کے لیے ہوگی. اور محض مدح کہاں ہوتی ہے؟ کہ جہاں موصوف ذی شان ہو، تو اس کے بعد جو صفت آئے گی وہ اس کی مدح کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں جلالت، لہذا یہاں یہ صفت کس لیے ہے؟ محض مدح کے لیے. یہ صفت کس لیے ہے؟ محض مدح کے لیے ہوگی. اب موصوف ایک ہے، صفات دو ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے ہدایت النحو قافیہ دونوں میں یہ بات پڑھی کہ ایک موصوف کی کئی صفات بھی آ جاتی ہوتی ہیں، جیسے زید رجل عالم عاقل فاضل. تو یہ بھی ایک ضابطہ ہے، اسی کے تحت یہاں دیکھیں اس میں جلالت، اس کی پہلی صفت الرحمن اور دوسری صفت الرحیم، دو صفات آئی ہوئی ہیں. لیں جی الحمدللہ یہاں تک ہماری مفردات کے حوالے سے بات مکمل ہوئی. اب ہم ان کا تعلق باہمی جوڑ کر اپنی ترکیب کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر ہم اس سے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی، اس میں جلالت کو ہم نے موصوف بنایا، یہ صفت اولا ہے، یہ صفت ثانیہ ہے. تو اب اس تعلق کو ہم باہمی طور پر قائم کرتے ہیں. موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر یہ کیا بنا؟ ما قبل کے لیے مضاف الیہ. کیا بن گیا جی؟ مضاف الیہ. اچھا، یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر ما قبل بارف جر کا مجرور. کیا بن گیا جی؟ مجرور. اب جار اور مجرور مل کر، یہ بات ذہن میں رہے کہ جار اور مجرور یہ بھی ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ جزء جملہ نہیں بنیں گے، بلکہ یہ کیا ہوں گے؟ فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوں گے. جملہ کا کامل جز بننے کے لیے یہ کیا ہوں گے؟ فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوں گے، اور متعلق ہونے کے بعد پھر یہ جزء جملہ بنیں گے. اب یہ جار مجرور آ گئے. اچھا، دوسری بات اس میں، یہ جس کے متعلق ہوں گے اس کو متعلق کہیں گے، اور متعلق جو ہوتا ہے آپ نے ہدایت النحو میں پڑھا کہ ان کے نزدیک اکثر میں یہ ہے استقرہ فعل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جار مجرور اس کے متعلق ہوتا ہے، یعنی جہاں مطلب صورتحال استقرہ والی ہو وہاں، اسی اعتبار سے ان کو ظرف مستقر کہا جاتا ہے. یعنی جب اس میں آپ دو چیزیں سمجھ لیں کہ اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو ان کو ظرف لغو بنایا جاتا ہے،
اور لغو کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے چونکہ عامل وہاں موجود ہے تو ان کی حیثیت لغو والی ہے، کیونکہ متعلق کی جگہ پر یہ کھڑے ہونے سے فارغ ہیں، اس کی جگہ کھڑے نہیں ہو رہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ جار مجرور نہ تو مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، اس لیے بھی یہ ظرف لغو ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو ظرف مستقر کب کہتے ہیں؟ کہ جب متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، وہاں یہ کیا ہوں گے؟ ظرف مستقر۔ اب یہاں جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہے؟ موجود نہیں ہے، یہاں ہم ان کو ظرف مستقر بنائیں گے۔ اور مستقر وجہ کیا ہوتی ہے ان کو کہنے کی؟ کیونکہ یہ اپنے متعلق کی جگہ پر کھڑے کیے گئے ہوتے ہیں، انہیں متعلق کی جگہ پر رکھا گیا ہوتا ہے، وہ موجود نہیں، یہ اس کی جگہ پر کھڑا ہے، اس لیے اس کو مستقر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جو متعلق ہوگا وہ یا تو کیا ہوگا؟ فعل ہوگا یا شبہ فعل۔ شبہ فعل میں پھر کئی چیزیں آتی ہیں، یعنی صیغہ صفت ہوگا، اس میں فاعل بھی ہو سکتا ہے، اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، صفت مشبہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں تفضیل بھی ہو سکتا ہے، مصدر بھی ہو سکتا ہے، اس میں منصوب بھی۔ تو یہ ٹوٹل 7 متعلقات کسی بھی ظرف کے ہو سکتے ہیں جن کے یہ متعلق ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں جار مجرور یہ کس کے متعلق ہوگا؟ چونکہ ہم کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، جس بھی کام کا آغاز کیا جائے اسی کام کی مناسبت سے ہم اس کا متعلق نکال سکتے ہیں۔ اگر کوئی کھانا کھانے لگے تو وہاں سمجھ لیں کیا نکلے گا متعلق؟ آکلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم آکلو، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی کام شروع کرنے لگے ہیں، کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرعو یا ابتدئو، ٹھیک ہے۔ پانی پینے لگے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں کیا متعلق نکلے گا؟ اشرب، ٹھیک ہے جی۔ سونے لگے ہیں، انام۔ تو فعل کے حساب سے وہاں ہم اس کا متعلق نکال سکتے ہیں۔ یہاں کتاب کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کا متعلق نکالیں گے جی ابتدئو۔ یہ ظرف مستقر ہوں گے کس کے لیے؟ ظرف مستقر اشرعو یا ابتدئو فعل مضارع متکلم معروف۔ اچھا، جب ابتدئو کے ہم اسے متعلق کر رہے ہیں، یہاں تک ہماری بات جو ہے یعنی اس کی ترکیب تو ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب ہم ابتدئو کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ ابتدئو فعل مضارع ہے، کلمات ثلاثہ میں سے یہ فعل، ٹھیک ہے۔ معرب ہے یا مبنی؟ تو یہ معرب ہے، کیونکہ نہ تو یہ نون جمع مؤنث سے ملا ہوا ہے نہ نون تاکید سے ملا ہوا ہے۔ عامل ہے یا معمول؟ عامل ہے، ٹھیک ہے۔ لفظی ہے یا معنوی؟ لفظی ہے۔ سماعی ہے یا قیاسی؟ یہ قیاسی ہے۔ قیاسی 7 عوامل میں سے یہ کون سا ہے؟ فعل ہے۔ اچھا جی، اب جو بھی فعل ہوگا اس فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کافیہ میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی اور ہدایت النام میں بھی، کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگا، فاعل یا اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر۔ ابتدئو میں فاعل اس میں ضمیر ہے، ظاہر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے بالتفصیل یہ بات پڑھی تھی کہ فعل مضارع کے کتنے صیغوں کے اندر اور فعل ماضی کے کتنے صیغوں کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ فعل ماضی میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان دو کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ باقی جو 12 صیغے ہیں ان میں ضمیر کیا ہوگی؟ ظاہر ہوگی۔ دارابا اور دارابت میں مستتر ہے، باقی 12 میں ضمیر متصل بارز ہے۔ اور فعل مضارع کے 9 صیغوں کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے، 5 صیغوں میں مستتر ہوتی ہے۔ کتنے صیغوں میں؟
5 میں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اچھا، تو فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہوگا؟ چونکہ یہ واحد متکلم ہے تو واحد متکلم میں فاعل مستتر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، اور اس کا تلاش کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ کون سی ضمیر ہوگی؟ آنا ضمیر ہوگی۔ تو اب تادی فعل اس میں آنا ضمیر فاعل۔ اب تادی فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کیا بن جائے گا؟ لفظاً جملہ خبریہ اور مانن جملہ انشائیہ ہوگا۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری تسمیہ کے حوالے سے ترکیب مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں تحمید اور صلاۃ و سلام کے حوالے سے ترکیب پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا